للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 28 ہے آج 28 اکتوبر 2023 اور بروز ہفتہ بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ ہماری سلسلہ وار گفتگو ہے۔ تفسیر سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115 سے لے کر 127 تک جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کہو نا بھائی آمین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل والی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جگہ کیوں خالی چھوڑی ہوئی ہے بھائی؟ آگے آگے تشریف لے آئیں۔ بیٹا آپ آگے آؤ، ایسی جگہ چھوڑ دیتے ہو یار۔ کل بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب لوگ میرے سامنے حاضر ہوں گے، اور اپنا بتایا کہ میں حی بھی ہوں قیوم بھی ہوں، اور یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ بلند ہے، مالک ہے اور حق ہے۔ فتعال اللہ الملک الحق۔ اور کل یہ بھی بیان ہو گیا کہ اے میرے محبوب کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر جب قرآن نازل ہو تو وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ۔ جب تک وحی مکمل نہ ہو جائے آپ اس کو یاد کرنے میں جلدی نہ کریں۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ ہاں یہ ضرور دعا کریں کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ اور حضور کے ذریعے ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو کبھی مکمل اکمل عالم نہ سمجھو، ہمیشہ دعا کرتے رہو کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ اب چونکہ یہ صورت اختتام کی طرف جا رہی ہے اور کل اس کا انشاءاللہ آخری درس ہوگا، کہہ دو انشاءاللہ۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ قصہ لا رہے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام کا، جو ابو الانسانیت ہیں، ابو البشر ہیں۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ۔ اور بے شک ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا، پر فنسیہ، پھر وہ بھول گئے اس وعدے کو۔ سارے بولو نا بھائی، آپ بھی وعدہ بھول رہے ہیں نا، بولنا بھول رہے ہیں، تو وہ وعدے کو بھول گئے۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اور ہم نے ان کا نافرمانی کرنے کا عزم نہیں پایا۔ غلطی تو ہو گئی، خطا تو ہو گئی، مگر وہ عزم سے خطا نہیں کی، جان بوجھ کر خطا نہیں کی، یعنی ارادہ کر لیا ہو نا۔ جیسے کچھ لوگوں نے ارادہ کیا ہوا ہے 75 سال سے کہ ہم نے باری باری ملک لوٹنا ہے اور لوٹنے کی کوئی کسر چھوڑنی نہیں۔ تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے بھول کر ملک لوٹ لیا جی، بھول کر سارے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، ایسا کوئی کہہ سکتا؟ بلکہ یہ پری پلانٹڈ ہے، اور سسٹم میں ایسا وہ گھپلا کرتے ہیں کہ پکڑے بھی جاتے، اور پکڑے بھی جائے تو جب اپنی حکومت آتی ہے تو سارے کیس ختم ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ مگر اللہ کہہ رہا ہے فنسیہ، حضرت آدم بھول گئے، اور وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، وہ بھولے عزم سے نہیں، یعنی پختہ عہد پہلے سوچا ہو میں نے ایسا کرنا ہے، جیسے چور چوری کی پلاننگ کرتا ہے، ڈاکو ڈاکے کی پلاننگ کرتا ہے، مگر اللہ کہتا ہے کہ حضرت آدم کی کوئی ایسی پلاننگ ہے، بھول گئے۔ اب کیسے بھولے؟ اس کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے، سورۃ الاعراف میں بھی گزر چکا ہے، اور دوسری سورہ کہف میں بھی تھوڑا سا ذکر آیا ہے، دوسری صورتوں میں بھی ہے۔ یہاں اللہ اس کی بات بتا رہا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو فسجدوا، سب نے سجدہ بولو نا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس ابا، ابلیس نے انکار کر دیا، اس نے سجدہ، ابلیس فرشتہ نہیں تھا،
جنوں میں سے تھا پر فرشتوں میں رہتا تھا، بلکہ فرشتوں کا بھی سردار تھا۔ تو جب فرشتوں کو حکم ہوا تو وہ بھی شامل ہے یا نہیں ہے؟ اب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بولے، میری بات کا جواب دے، تو ایک وچوں آکھے مینوں کیڑا آکھیا سی؟ بھائی جب میں سب کو کہہ رہا ہوں تو بھی شامل ہے یا نہیں ہے؟ نہیں سمجھ رہے آپ بڑا سا سر ہلاتے ہیں، چھوٹی سی زبان ہلائے نا۔ میں کہتا ہوں کہ بھائی جب سب ساتھیوں کو کہا کہ بولو تو بھی اس میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ پھر وہ کہہ رہا ہے مجھے کب کہا ہے؟ تو جب تو بیٹھا فرشتوں میں ہے، سرداری فرشتوں کی کر رہا ہے، اور اللہ نے سب کو کہا کہ سجدہ کرو، تو یہ بھی شامل تھا یا نہیں تھا؟ پر اس نے انکار کر دیا۔ تو یہ وہ بات ساری صورتوں میں پیچھے بیان ہو چکی ہے۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے فَقُلْنَا يَا آدَمُ، پس ہم نے آدم سے فرمایا کہ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ، یہ تیرا دشمن ہے۔ بولو یہ تیرا دشمن۔ اور دشمنی کب شروع ہوئی؟ اسی سجدے سے۔ اور سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا جی اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سو آگ بلند ہے، مٹی نیچے والی چیز ہے، اوپر والا نیچے کو سجدہ کر سکتا؟ اور یہ نہ دیکھا کہ حکم دینے والا کون ہے؟ بھائی تو یہ تو دیکھ رہا ہے کہ یہ مٹی والے ہیں، میں آگ والا ہوں، یہ کیوں نہیں دیکھ رہا کہ حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو فَقُلْنَا يَا آدَمُ، ہم نے کہا آدم سے کہ اے آدم إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ، یہ ہے تیرا دشمن، وَلِزَوْجِكَ، اور تیری بیوی کا بھی دشمن ہے۔ تو جیڑا ساڑھے ابے اور اماں دا دشمن ہے ساڑھا بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو اسی بھی میں شامل ہو گیا نا، تو سانو بھی بچ کے رہنا چاہیے، بڑا خبیث ہے۔ اچھا جی، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ، ایسا نہ ہو کہ آپ دونوں کو جنت سے نکلوا دے۔ بھائی وہ سجدے والی بات پہلے کی ہے، جنت والی بعد کی۔ فَتَشْقَىٰ، تو آپ مشقت میں پڑ جائیں گے۔ جنت سے نکل کر آپ کیا کریں گے؟ دنیا کے جھمیلے تو پھر مشقت ہی ہیں، مشقت میں پڑ جائیں گے۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، بے شک آپ جنت میں نہ بھوکے رہیں گے اور نہ ننگے رہیں گے۔ یہاں تو کھانے کے لیے کوئی محنت کرنے کی ضرورت ہے، جنت میں تیار کھانا ملے گا۔ تسی بھی بولو تاکہ تانوں بھی مل جائے۔ جنت میں کھانا، ایک حدیث میں ہے کہ بڑا سا بٹیر آئے گا، بٹیر، اتنے تو بٹیرا قابو ہی نہیں ہوتا، گجرے والے تو ہے بھی ایڈے ایڈے نے، ہاں جی، وہاں وہ خود آئے گا اور جنتی یوں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا، اور یہ آ کے سلام کرے گا اور جنتی سے کہے گا اے اللہ کے دوست، میری ایک سائیڈ شوربے والی ہے، ایک روسٹ ہے، بتا تو کون سی کھانا چاہتا ہے؟ مولوی تو روسٹ ہی کھان گے، تو تسی کم کاج کرنا ہوتا ہے، تسی شوربے والی کھا لیا جے۔ تو وہ جو کہے گا نا کہ بھئی میں نے شوربے والی کھانی ہے یا میں نے روسٹ کھانی ہے، وہ سائیڈ آگے کرے گا، یہ کھا کھا کے تھک جائے گا، وہ پھر صحیح ہو کے اڑ جائے گا۔ ایسے کھانے ہوں گے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اتنے ہانڈی پکوانی ہوئے تو دیکھو کنی مصیبت اٹھانی پیندی ہے۔ وہ کدے جی مرچاں کوئی نہیں، ہریاں پھر کوئی نہیں، پھر دھنیا کوئی نہیں، پھر ٹماٹر لے آؤ، پھر ادرک لے آؤ، پھر لسن لے آؤ۔ وہ تو بیگم دے جناب 100 آرڈر لگتا ہے بھئی یہ خامد نہیں ہے بیچارہ، کتے عدالت کہ مجرم ہے جڑا پیشی تے آیا ہوا ہے، آرڈر ملتے جا رہے ہیں، فالو کرتا جا رہے ہیں، ہر چیز لے آ کے دیو۔ تو میں تے ہفتے دی کٹھی لے آ کے رکھ دینا بھی مہربانی، مڑ کے مینوں کہنا ہفتے بعد جب ختم ہوئے گی پھر ویکھ لیں گے جے زندہ رہے۔ تو بہرحال مشقت ہے یا نہیں ہے؟ اور تانوں تے ڈبل ہے کہ اپنے اتنے گیس بھی۔ تو بہرحال ان لک الا تجوع، یہاں آپ کو کوئی بھوک نہیں ہے، ولا تعرا، اور کپڑیاں دی بھی لوڑ ہے۔ ہن ماشاءاللہ ہولی ہولی جنہیں دا سوٹ ہے انہیں تے سوائی پہنچتی جا رہی ہے، نہیں سمجھ رہے ہو؟ سوٹ والا تو سستا ہو سکتا ہے پر سوائی والا گھٹ کرتا، وہاں ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ وہاں لباس ہمارے ساتھ ہی بڑا ہوتا جائے گا جو جنتی ہوں گے نا، اور وہ جو ارادہ کرے گا وہی لباس خود بخود اوپر آ جائے گا۔ اور نالیاں شالیاں دی بھی تنگی دی لوڑ ہے، اور نالا بھی کم وقت لب جائے تو نالے پانی لبنی پیندی ہے۔ تو کتنی مشقتاں نے، اللہ کہتا ہے مشقت میں پڑ جاؤ گے یہاں سے نکلو گے۔ وَأَنَّكَ لَا تَزْمَعُ وَأَنَّكَ لَا تَزْمَعُ فِيهَا وَلَا تَدْحَى،
اور نہ آپ جنت میں پیاسے رہیں گے اور نہ دھوپ کی تپش محسوس کریں گے. کیوں جی؟ جدو گرمی ہے جو دھوپ لگتی ہے تو ادو نانی یاد آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ہر بندہ کوشش کرتا ہے یار مینوں کو سایہ لب جائے. جنت میں ہمیشہ موسم اچھا ہی رہے گا. ٹھیک ہے جی. اور جنت میں پیاس لگے گی، پئیں گے صحیح پر وہ مزے کے لیے پئیں گے، پیاس ویاس کا چکر ہے. اب دیکھو نا روٹی کپڑا مکان کا مسئلہ جنت میں حل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ بولو تو صحیح. سانو 75 سال جی اسے نے گیڑا دیتی آ رہے نے روٹی کپڑا مکان. حالانکہ روٹی بھی ہر کسی دی اپنی ہے، کپڑا اور مکان بھی کیڑی کسی حکومت نے دینا ہے، پر جھوٹ بولنے والے دی مرضی ہے. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، یہاں پیاس نہیں ہوگی اور یہاں دھوپ کی تپش بھی. تو یہ خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ باب آدم کو. اما جی ہوا بھی شامل ہے یا نہیں ہے؟ ان کا ذکر کیوں نہیں کیا ساتھ علیحدہ؟ کیوں کہ کھانا پینا رہنا سہنا یہ خاوند کی ذمہ داری ہے، بیوی کی ذمہ داری. پر آج شیطان نے ایسا الٹا چکر چلایا ہے کہ عورت کو میدان میں لے آیا ہے. ٹیچنگ وہ کر رہی ہے کمائی کے لیے. اب تو بغیرتوں نے کرکٹ ٹیم بھی بنا دی ہے عورتوں کی. بغیرتیں نہیں بنائی ہے، یہ غیرت مندہ کا کم ہے. چلو رل مل کے کرو نا، کلا میرے تو فتوانے لگے ہیں. ہاکی ٹیم بھی کر چھڑی ہے اور کبڈی ٹیم بھی کر دیتی ہے بادشاہ، اور فٹ بال ٹیم بھی آ گئی ہے عورتوں دی. کمال ہے جی. اور پتہ نہیں یہ غیرت سے آ رہی اور ایمان کے دشمن کیا کیا ہمیں دن دکھائیں گے. پہلے دن تو پاکستان بنیا اسلام واسطے اور انڈیا والوں نے فلم انڈسٹری بنائی ان بغیرتوں نے بھی بنا دی. انہوں نے کہا ہماری ناچنے والی ہے نہ کیا ساڑھے کولوں کیڑا کوئی نہیں نے یہ نوی نچا چھڑیاں. ادھر گان والیاں آ گئی تو ادھر بھی گان والیاں گان والے بھی آ گئے. تو جب آپ نے یہی کام کر رہے ہیں کہ ہر بغیرتی اور ہر بے حیائی میں ان جیسے کام کرنے ہیں تو پھر یہ پاکستان بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر پاکستان نہ بنتا تو سڑکیں نہ ہوتی. بھائی ان بول دے بھی یہ کو نہیں ہو. صبح صبح میں کل ہی پھنس گیا. میں کہتا ہوں اگر پاکستان نہ ہوتا تو کیا خیال ہے مکان نہ ہوتے؟ اگر پاکستان نہ بنتا تو یہ کھانے پینے کے چکر نہ ہوتے، بجلی نہ ہوتی. ان کی بجلی آج بھی ہم سے آگے ہے، ان کے مکان روڈ بھی اچھے ہیں. تو پھر ملک بنایا کس لیے تھا؟ اگر جو انہوں نے کرنا ہے وہی تم نے کرنا ہے، اور جو قانون ہندوستان میں ہے وہی. بس تعزیرات ہند ہے، یہ تعزیرات پاکستان ہے، اندر گورکھ دھندا وہی ہے. تو نعرہ تو تم نے لا الہ الا اللہ کا لگایا تھا، وہ کدھر گیا؟ نظام محمد رسول اللہ کا مسٹر محمد علی جناح نے کہا تھا یہ اسلامی مملکت ہوگی اور اسلام پر عمل کرنے میں آزادی ہوگی. تو لے جاؤ نا، یہ قرآن پہ فیصلہ تھانے میں ہوتا، عدالت میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ قرآن پر ہوتا. ایک سسٹم ہے. اب جس اسلامی ملک میں بھگوان داس بھی چیف جسٹس بن جائے تو سمجھ لو نا وہاں اسلام کا کوئی چکر ہے نہیں ہے. تو خیر خاوند کی ذمہ داری تھی اور ہے کہ نان و نفقہ بیوی پر ہے یا خاوند پر ہے؟ بولو. آپ تو سارے آپ ہی کمان والے ہیں تو پھر بھی ڈھیلے بول رہے ہو. خاوند پر ہے. اب یہاں بسوں کی کنڈکٹری کر رہی ہے خاتون کمانے کے لیے، اور وہ پی سی او پر بھی رکھی جاتی ہیں، پتہ نہیں اور کیا کیا کرائیں گے یہ. اور ماشاءاللہ ایم این اے بھی بن گئی تھے، ایم پی اے بھی، وزیر اعظم بھی بن گئی. کمال ہو گیا. اگے اگے ویکھو ہوندا کی ہے. تو بہرحال اللہ کہہ رہا ہے فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے ان کی طرف وسوسہ ڈالا. کیا ڈالا جی؟ اب شیطان دا کام ہے یہ وسوسہ پا دینا. اگوں تو جو کرنا بندے نہیں کرنا ہے، ان کا کام تو وسوسہ ہے. وسوسہ ڈالا. اب توجہ کرنا. قال یا آدم، وہ وسوسہ کیا تھا؟ کہنے لگا ہے آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کہ کیا میں تمہیں دائمی حیات کے درخت کی طرف رہنمائی نہ کروں؟ کہنے لگا ہے آدم میں آپ کو بتاؤں ایک درخت ہے، اگر آپ وہ کھا لو تو ہمیشہ زندہ ہی رہو گے، کبھی تم پر موت نہیں آئے گی. وَمُلْكِ لَا يَبْلَى، اور اس بادشاہت کی طرف اشارہ بتاؤں، رہنمائی کروں جس میں کبھی زوال لا یبلا، ہمیشہ بادشاہی رہے گی.
یہ جو جنت کی نعمتیں ہیں نا یہ بھی ہمیشہ رہیں گی اور تم میاں بیوی بھی ہمیشہ رہو گے۔ اب یہ جو مشہور کر رکھا ہے کہ پہلے اماں جی بھول گئی، اماں جی نہیں بھولی، انہیں پہلے گالی ابے نال کی تھی ہے، بولو پہلے گالی ہی، ہاں یہ بکواس ہے کہ جی پہلے حضرت حوا نو نے پھسلایا، حضرت حوا نے پھر حضرت آدم نو بھلا لیا، نال ہی پھر مولوی کہندا جی اج کل بھی بیویاں بھلا چھڑدیاں نے۔ میں کہا تے خامد کیڑا ایتھے مطلب سید الاولیاء بنے پھردے نے، بلکہ الٹ ہو رہا ہے کہ بیوی نماز پڑھدی ہے اور خامد نال وہ تے ستا پہ ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ اٹھ کے نماز پڑھ لے، اور یہ الودہ چرخہ نماز پڑھنے نوں تیار ہے، یہ اتھے آرام نال ستا پہ ہے۔ تو بہرحال ایسا نہیں ہوا کہ اس نے پہلے حضرت اماں حوا کو پھسلایا اور پھر بابا آدم کو اس نے بھلا دیا، ایسا نہیں ہوا۔ یہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس نے کہا قالا یا آدم، اے آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا میں تمہیں اس درخت کا پتہ نہ بتاؤں جس کو تم کھا لو چکھ لو تو ہمیشہ زندہ رہو، وملک لا یبلا، اور تیری بادشاہی بھی کبھی ختم ہے۔ تو یہ پھسلا دیا اور قسمیں بھی اٹھائیں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تو فَأَكَلَا مِنْهَا، دونوں نے کھا لیا، بولو دونوں نے کھا لیا، ہاں ابا بھی تیار تھے اماں بھی تیار۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو جب انہوں نے درخت کھا لیا تو دونوں کے ستر کھل گئے، یعنی وہ جو جنتی لباس تھا نا بولیے وہ اتر گیا۔ جب بھی کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو روحانی لباس اتر جاتا ہے، روحانیت اس کی ٹوٹ جاتی ہے، اور روحانیت سمجھو جنتی لباس ہی ہے۔ یہ جو روحانی جذبہ ہوتا ہے نا، جب آپ کا دل کر رہا ہو کہ آج میں ذکر زیادہ کروں، آج میں تلاوت زیادہ کروں، آج میں درود شریف زیادہ، یہ روحانیت ہے اور یہ جنتی لباس ہی ہے۔ اور جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو یہ لباس اتر جاتا ہے۔ ابا جیدہ بھی اتر گیا، اماں جیدہ بھی۔ وَتَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وہ دونوں جنت کے پتوں سے اپنے ستر کو ڈھانپنے لگے جنت کے۔ تو یہ پہلی سزا ہو گئی کہ اب تمہیں لباس بھی اپنا تیار کرنا پڑے گا اور پہننا بھی خود پڑے گا دنیا میں۔ اچھا جی، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے بظاہر اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ لغزش میں مبتلا ہو گئے۔ یہ بظاہر نافرمانی ہے، حقیقت میں نافرمانی، کیونکہ انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اور اس وقت حضرت آدم کی نبوت کا ابھی آغاز ہے، بھائی بولو کرو نا، یہ عقیدے کی بات ہے، اس وقت آغاز نبوت ہے۔ پر ایک تصویر ہو گئی، وہ تصویر کیا ہے کہ غلطی تو ہو گئی، اور غلطی شیطان سے بھی ہوئی تھی سجدہ نہ کر کے، وہ اکڑ گیا، لعنتی بن گیا، حضرت آدم فوراً جھک گئے۔ سورہ اعراف میں آ رہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھ پہ رحم کر دے۔ کوئی دلیل نہیں دی کہ یہ ہوا وہ ہوا، اگر مگر چونکہ چنانچہ بعد بندے دی ایڈی پیڑی عادت ہے، ایک تے غلطی ٹکا کے کرن گے اور تو کھوتی وانگو منہ بھی ڈنگا کر لین گے، غلطی منن نوں ہی تیار ہے، اور اگلے نوں ڈبل غصہ چڑھتا ہے کہ ظالم ایک تو غلطی کیے بیٹھا ہے اور اوپر سے مان بھی کھوتی جدو نسدی ہے تو منہ ڈنگا کر دی ہے کہ نہیں کر دی؟ یہ بات بندے دی عادت کھوتے والی ہے، غلطی بھی خود کرن گے اور ڈنگے بھی نال ہی ہو جان گے۔ حضرت آدم ڈنگے نہیں ہوئے، فوراً کہا یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں تو توبہ قبول فرما لی۔ تو اللہ کہتا ہے پھر میں نے توبہ قبول فرما لی، بلکہ اللہ کہتا ہے جب حضرت آدم نے عاجزی کی نا تو وہ توبہ کے کلمات بھی میں نے عطا فرمائے اور حضور کا وسیلہ بھی پیش کر دیا۔ یہ بات روایات میں آتی ہے۔ تو بہرحال جب حضرت آدم سے بظاہر یہ مسئلہ ہو گیا تو ثم اجتباہ ربہ، پھر ان کے رب نے انہیں چن لیا، برگزیدہ بنا دیا، فتاب علیہ، اور ان کی توبہ قبول فرما لی، وہدا، ایسی توبہ کی کہ اللہ نے وہ غلطی بھی معاف کر دی اور نبوت بھی عطا فرما دی، اور اماں سے بھی دوبارہ ملا دیا، بولو اماں جی سے بھی دوبارہ ملا دیا۔ ساتھ ہی اللہ نے فرمایا جب توبہ قبول ہوگی تو قال اہبطا منہا جمیعا،
کہ تم دونوں اکٹھے جنت سے اتر جاؤ، بعدکم لبعض عدو، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے، بعض بعض کے سارے پیار پہ سکتا بھائی بولتے نہیں ہو، سب میں محبت پیدا ہو سکتی؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ محبت سکھانی پڑتی ہے. جو چھوٹے بچے ہیں نا ان میں اتنی دشمنی ہوتی ہے کہ خدا کی پناہ. سکے بہن بھائی جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ دوسرا بچہ اس کا کھلونا لے لے تو یہ برداشت کرتا، اس کی جوتی خالی پڑی ہے وہ ٹوٹی ہوئی کہتا ٹھیک ہے، پر دوسرا بھائی لے لے تو برداشت کرتا. محبت سکھانی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا. پھر بعد دی شادیاں کرا دے ہو تو ماشاءاللہ بیویاں کٹھیاں رہن دیں دیا، ایک باپ کا بیٹا ہے ایک ماں کے بیٹے ہیں پر اکٹھے رہتے. اکٹھا رہنا کوئی فرض بھی نہیں ہے کہ تسی آکھو بھی مولوی صاحب نے بڑا بڑا مسئلہ بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے، نہیں پڑھتی چولہے وکھرے کر لو پر دل کٹھے ہونے چاہیے نہیں. اور ہماری سب سے بڑی برادری تو یہ نماز والی برادری ہے، یہ کلمے والی برادری ہے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. بہرحال بعض کے دشمن ہیں، بولو بعض کے دشمن ہیں، آج بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ بے حیا کو حیا والا اچھا لگتا، بے غیرت کو غیرت والا اچھا لگتا، حرام خور کو حلال خور اچھا لگتا نہیں لگتا. دشمنی تو ہوگی. اور پھر ہماری کافروں سے دشمنی ہے یا نہیں ہے؟ چلو اللہ نے کہا بعض کے دشمن ہوں گے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے یعنی رہنمائی آئے، قرآن آئے یا صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت موسیٰ پر جیسے صحف آئے، حضرت آدم پر بھی صحیفے نازل ہوئے، تو یہ بتایا فمن تبع ہدایا، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، جس نے اللہ کے حکموں کی پیروی کی، فلا یدل، تو وہ کبھی گمراہ، بولتے جایا کرو نا یار، ولا یشقا، اور وہ مشقت میں بھی مبتلا نہیں ہوگا. دنیا میں ہی اللہ جنت کے مزے عطا فرما دے گا، پر شرط یہ ہے کہ اللہ کو بھی راضی کرو، اللہ کے رسول کو بھی راضی کرو. تو پتہ چلا کہ غلطی تو شیطان سے بھی ہوئی، گناہ ہوا، حضرت آدم سے بھول ہوئی، مگر حضرت آدم جھک گئے، شیطان اکڑ گیا. اکڑ نے اس کو لعنتی بنا دیا، ان کو رحمتی بنا دیا. اس پر ایک حدیث سنے بڑے کمال کی، ساری زندگی آپ کو یہ حدیث مزہ دے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، انبیاء نکال کے کہ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد خطا کار ہے. وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کر کے توبہ کر لے. یہ بہترین خطا کار ہے. دیکھو اس کو بہترین کہا جا رہا ہے. حضور نے فرمایا یہ بڑا اچھا خطا کار ہے بھائی، جس سے غلطی ہوگی کہہ رہا ہے مجھے معاف کر دو، مجھے کیا کر دو، معاف کر دو. اس پر میں آف کیمرہ آپ سے بات کروں گا، ابھی تو سامنے ہے تو پھر نہیں کرنی چاہیے. خیر، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا، میرے حکمہ نو کڑ کر چھڑی. یہاں ذکر سے مراد نماز بھی ہے، کلمہ بھی ہے اور قرآن بھی ہے. ہر اللہ اور اس کے رسول کا حکم ذکر ہی ہے. تو جس نے منہ پھیرا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اللہ کہتا ہے میں ان کی زندگی تنگ کر دوں گا. بولو ان کی زندگی، عربی میں معیشت زندگی کو کہتے ہیں، مال دولت کاروبار کو اقتصادیات کہتے ہیں. یہاں معیشت کا معنی میں ان کی زندگی تنگ کر دوں گا کہ ان کو کبھی سکون ہے. کیوں کہ آپ پیسوں سے بیڈ تو خرید سکتے ہیں پر نیند خرید سکتے ہیں، آپ پیسوں سے اینک تو خرید سکتے ہیں پر آنکھیں خرید سکتے، آپ پیسوں سے ٹوپی خرید سکتے ہیں پر دماغ خرید سکتے، آپ پیسے سے دوائی تو خرید سکتے ہیں پر صحت خرید سکتے، آپ پیسے سے کتاب تو خرید سکتے ہیں پر علم خرید سکتے. تو اللہ کہتا ہے میں کبھی تمہیں چین سکون نہیں آنے دوں گا جب تک میرے ذکر سے منہ پھیری رکھو گے. اور فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب میرا ذکر کرو گے تب دلوں میں سکون آئے گا. پھر کانٹوں پر بھی بلال احد احد کے نعرے لگا رہے ہیں. نعرہ بندہ اور مشکل ہی نہیں لاندہ، مزے نال ہی لاندہ ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ. دوسری سزا جنہوں نے ذکر سے منہ پھیرا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم انہیں قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے، اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي،
تو یہ کہے گا کہ اے میرے رب آج تو نے مجھے لما حشرتنی اعما، آج تو نے قیامت والے دن مجھے اندھا کر کے اٹھا دیا، دنیا میں تو میری آنکھیں تھی، وقد کنت بصیرا، میں دنیا میں دیکھنے والا تھا، قال کذالک، اللہ کہے گا ایسے ہی ہے، نہیں سمجھے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، انگلش میں کہتے ہیں as you shall so shall you reap، تو کذالک ایسے ہی ہے جیسے تو کر کے آیا ہے، کیسے، اتتک آیاتنا فنسیتها، کہ تو نے دنیا میں میری آیتوں کو بھلا دیا، میرے دین کو بھلا دیا، ظالم تو ایسے رہتا تھا جیسے تیرے محلے میں اذان ہی نہیں ہوتی، تو ایسے رہتا تھا جیسے کہ تجھے تیرا نماز سے کوئی رشتہ ہی نہیں، تیرے 2 روپے کا نقصان ہو تو چیختا تھا، تیرا بیٹا سکول نہ جائے تو چیختا تھا، مسجد میں پورا ہفتہ نہیں گیا، تجھے کبھی کوئی فکر ہے، تیرے کبھی سر میں ہی درد نہیں ہوا، تجھے یاد ہی نہیں تھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جا پھر آج ہم نے تجھے بھلا دیا ہے، تیرے ہاں دین کی کوئی اوقات نہیں تو پھر تیری رب کے ہاں کیا اوقات ہے، جب تجھے دین نظر نہیں آتا، مسجد نظر نہیں آتی کہ یہاں سے گزر رہا ہے اور جماعت ہو رہی ہے، پر وہ اس دروازے سے نکل گیا، نماز پڑھنی یاد ہے، تو اللہ کہتا ہے آج پھر تجھے کون پوچھے گا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، تو جو شخص اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، جو شخص اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے اور حد کو کراس کر دے، تو وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، تو بے شک آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور بہت باقی رہنے والا ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ آج تو ہر سزا پہ ہم کہتے ہیں کہ جی کوئی نہیں، اللہ شفا دے گا، وہاں جہنمیوں کو کوئی یہ تسلی دینے والا نہیں۔ آج کوئی جیل میں چلا جائے نا 302 بھی لگ جائے تو کہتا ہے کوئی نہیں یار رہائی ہو جائے گی، ہوندی رہندی ہے، وہاں کوئی جہنمی کسی کو یہ بھی تسلی دینے والا نہیں۔ تو اس لیے فرمایا ابقا، ہمیشہ باقی رہے گا عذاب، اور اشد سب سے شدید ہوگا، دنیا والی سزاؤں سے بڑھ کر ہوگا، جو جہنم کی آگ ہوگی اس دنیا والی آگ سے 70 گنا زیادہ شدید ہوگی، سمجھ آ رہی ہے نا جی، اتنے تو بچھو بھی ایڈے ایڈے نے نا، اتنے ایڈے ایڈے ہون گے، آج کل تو سانپ بھی اتنے اتنے ہیں، وہاں اتنے اتنے ہوں گے، افریقہ کے جنگلوں میں خیر اب بھی بڑے بڑے سانپ ہیں جو ایک ہی لقمے میں پورا بکرا کھا جاتے ہیں، تو جہنم میں اس سے بھی بڑے ہوں گے، تو اللہ کہہ رہا ہے وہاں کا عذاب بڑا سخت ہوگا اور باقی رہنے والا ہوگا، وہاں سے نکالنے والا اور عذاب میں کمی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا بے ایمانوں کے لیے، اور حد کراس کرنے والا، تو ہم بے ایمان تو نہیں ہیں پر حدیں تو کراس کر رہے ہیں، اور وڈیاں وڈیاں حداں مسلمان کراس کری ہوندے نے، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں عمل اور ایمان اور عمل صالح والی زندگی عطا فرمائے، اصحاب اور اہل بیت کا غلام بنائے، اولیاء اللہ کی پیروی نصیب فرمائے، آمین، آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔